بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خاندان نبوت کا تعارف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور نواسیاں۔ نمبر 1 سیدنا حسن، نمبر 2 سیدنا حسین، نمبر 3 سیدنا محسن، نمبر 4 سیدنا عبداللہ، نمبر 5 سیدنا علی، نمبر 6 سیدہ زینب، نمبر 7 سیدہ ام کلثوم، نمبر 8 سیدہ رقیہ، نمبر 9 سیدہ امامہ۔ نوٹ: سیدہ زینب کی اولاد سیدنا علی اور امامہ، سیدہ رقیہ کی اولاد سیدنا عبداللہ، سیدہ ام کلثوم کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ سیدہ فاطمہ کی اولاد سیدنا حسن، حسین، محسن، زینب، ام کلثوم اور رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں۔ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شبیہ الرسول، ریحانۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سید شہاب اہل الجنہ، ابو محمد سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ سیدہ بطول فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پدر بزرگوں میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن ام رسول تھے۔ اس لحاظ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی دوہرے شرف کی حامل تھی۔ ہجرت کے تیسرے سال رمضان المبارک کے مہینے مدائن نبوت کا یہ گوہر شب چراغ استغفا بے نیازی کے اقلیم کا تاجدار، نوش نبوت کا سوار، فتنہ و فساد کا بے خکن، سرور دو عالم کی بشارت کو پورا کرنے والا، امت کا محسن پیدا ہوا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ولادت باسعادت کی خبر ہوئی تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے اور فرمایا، میرے بچے کو دکھانا، کیا نام رکھا ہے؟ عرض کیا گیا، حرف، فرمایا نہیں، اس کا نام حسن ہے۔ پیدائش کے 7ویں دن عقیقہ کیا اور 2 مینڈوں کی قربانی کر کے سر کے بال اتروائے اور ان کے ہم وزن چاندی خیرات کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 8 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ 8 بیٹے حسن، زید، عمر، قاسم، ابوبکر، عبد الرحمن، طلحہ اور عبید اللہ، اور 2 بیٹیاں ام حسن اور ام اسحاق تھیں۔ 49 ہجری میں آپ نے اپنے بستر پر طبعی وفات پائی۔ بحوالہ ابن خلدون، عبید اللہ بن ابی رافع اپنے والد سے نقل کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے وقت ان کے کان میں اذان دیتے ہوئے دیکھا، جس طرح نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے جب ان کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ولادت ہوئی۔ بحوالہ سنن ترمذی، حدیث نمبر 1514۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دن کے کسی وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکلا، نہ تو آپ نے مجھ سے کوئی بات کی اور نہ میں نے آپ سے کوئی بات کی، یہاں تک کہ ہم بنی قنانہ کے بازار میں آ گئے۔ پھر آپ واپس ہوئے اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف لے آئے تو فرمایا، کیا بچہ ہے، کیا بچہ ہے، یعنی سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ہم نے خیال کیا ان کی ماں نے ان کو غسل کروانے کے لیے اور ان کو خوشبو کا ہار پہنانے کے لیے روک رکھا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ دوڑتے ہوئے آئے، یہاں تک کہ وہ دونوں یعنی آپ اور سیدنا حسن ایک دوسرے سے گلے ملے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، اور تو اس سے محبت کر جو اس سے محبت کرے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جب بھی میں سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتا ہوں تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ بحوالہ صحیح مسلم، حدیث نمبر 2421۔ سیدنا عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن عصر کی نماز پڑھی، اس کے بعد مسجد سے نکلے تو سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ لڑکوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اٹھا کر کندھوں پر بٹھا لیا اور کہا، میرے ماں باپ تم پر قربان ہو، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ ہو، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشابہ نہیں، جبکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا رہے تھے۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 3542۔
آپ کے ساتھ 70,000 لوگ مر مٹنے کے لیے تیار تھے، لیکن آپ نے خون بہانا پسند نہیں کیا بلکہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح کر لی۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کے معاملے میں سیدنا معاویہ سے صلح کر لی اور کتاب اللہ اور سنت رسول پر بیعت کر لی۔ سیدنا حسن نے خطبہ بھی دیا۔ اس خطبے میں انہوں نے فرمایا، زیادہ دانشمند وہ ہے جو متقی و پرہیزگار ہو، زیادہ عاجز وہ ہے جو عاجز و نافرمان ہو۔ خلافت کے مسئلے میں میرے اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اختلاف ہوا کہ میں اس کا زیادہ حقدار ہوں یا وہ۔ پھر فرماتے ہیں، مسلمانوں کو اصلاح اور ناحق خون بہنے کے ڈر سے میں نے اس خلافت کو چھوڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے تو آپ نے فرمایا، میرا یہ بیٹا سید ہے اور امید ہے کہ اللہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی 2 جماعتوں میں صلح کرا دے گا۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 7109۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت جب قریب ہوا تو اپنے بھائی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ مجھے میرے باپ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دفن کرنا۔ ہاں، اگر خون خرابے کا خطرہ ہو تو مجھے عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ جب سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلحے سے لیس ہوئے اور اپنے ساتھیوں کو جمع کیا تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ یہاں خون بہہ جائے گا۔ پھر سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بقیع قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعبان 4 ہجری میں پیدا ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان میں اذان کہی۔ ان کی شکل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی تھی۔ یہ جنتی شہزادے ہیں اور جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی جنتی کو دیکھنا چاہے تو وہ حسین بن علی کو دیکھ لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا حسن بن علی اور سیدنا حسین بن علی کے بارے میں فرمایا، وہ دونوں دنیا میں میرے 2 پھول ہیں۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 3753۔ سیدنا عمر بن عاص کعبے کے سائے تلے بیٹھے ہوئے تھے کہ سیدنا حسین بن علی کو آتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے فرمایا، یہ شخص آج آسمان والوں کے نزدیک زمین والوں میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کیا ہے کہ ایک دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا، دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا، اے اللہ کے نبی، کیا کسی نے آپ کو ناراض کر دیا ہے؟ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میرے پاس سے ابھی جبرائیل علیہ السلام اٹھ کر گئے ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ حسین کو فرات کے کنارے قتل یعنی شہید کر دیا جائے گا۔ بحوالہ مستند احمد سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک دن دوپہر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آپ کے بال بکھرے ہوئے تھے اور گرد آلود تھے، آپ کے ہاتھ میں خون کی بوتل تھی۔ میں نے پوچھا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ حسین اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے، میں اسے صبح سے اکٹھا کر رہا ہوں۔ بحوالہ مستند احمد۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر سخت غمگین تھے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سیدنا حسین بن علی موجود تھے اور آپ رو رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، مجھے جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ میری امت اسے میرے بعد قتل کر دے گی۔ سیدنا حسین بن علی کو جب شہید کیا گیا تو آپ کا سر مبارک عبید اللہ بن زیاد کے سامنے لایا گیا تو وہ ہاتھ کی چھڑی کے ساتھ آپ کے سر کو کریدنے لگا تو سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ تھے۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 3748۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی عراقی نے مچھر یا مکھی کے حالت احرام میں خون کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا، اسے دیکھو، یہ عراقی مچھر کے خون کے بارے میں پوچھ رہا ہے، جبکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے نواسے کو قتل شہید کیا ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 3753۔ جب سیدنا حسین 61 ہجری میں مقام کربلا میں شہید ہوئے تو ایک بدبخت نے لوگوں کے سامنے خوشی سے ان کی موت کی خبر دی۔ اللہ نے اسے دنیا ہی میں سزا دے کر عبرت کا نشان بنا دیا۔ بحوالہ تہذیب و تہذیب
شہر بن حجیش جو شب سے روایت ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھا۔ میں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر سنی تو سیدہ ام سلمہ کو بتایا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے ہیں۔ انہوں نے فرمایا ان لوگوں نے یہ کام کر دیا، اللہ ان کے گھروں یا قبروں کو آگ سے بھر دے، اور دو غم کی شدت سے بے ہوش ہو گئیں۔ بحوالہ تاریخ دمشق ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے جنوں کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر روتے ہوئے دیکھا ہے۔ بحوالہ مستند احمد سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 محرم عاشورہ کے دن 61 ہجری میں شہید ہوئے۔ یہ ہفتے کا دن تھا، بعض کہتے ہیں کہ سوموار کا دن تھا۔ بحوالہ تاریخ دمشق ابو رجاء العطاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کو برانہ نہ کہو، ہمارے بلا جیم کے ایک پڑوسی نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہا تو اللہ تعالیٰ نے اسے اندھا کر دیا۔ بحوالہ طبرانی شریف سیدنا محسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں تیسرا بیٹا محسن پیدا ہوا۔ بعض کا کہنا ہے کہ وہ ساقط جنین تھا اور بعض نے کہا کہ وہ پیدائش کے فوراً بعد فوت ہو گیا تھا۔ واللہ عالم بالصواب۔ سیدنا نساء العالمین کے اولاد میں بعض نے محسن اور رقیہ کے نام بھی بڑھا دیے ہیں اور اکثر نے یہ نام نہیں لکھے۔ جنہوں نے لکھے ہیں وہ مانتے ہیں کہ محسن اور رقیہ ہر دو کی وفات صفر سنی میں ہوئی ہے، اس لیے ان کے حالات تاریخ میں نہیں ملے۔ ہاں مسند احمد کی ایک روایت سامنے آئی ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حسن کی پیدائش ہوتی تو میں نے اس کا نام حرب رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچے کی پیدائش کی خبر معلوم ہوئی تو تشریف لائے اور فرمایا مجھے میرا بیٹا تو دکھاؤ، تم اس کا نام کیا رکھا؟ میں نے عرض کیا حرب، فرمایا نہیں اس کا نام حسن ہے۔ پھر جب حسین پیدا ہوئے تو میں نے اس کا نام حرب رکھ دیا۔ اس موقع پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا مجھے میرا بیٹا تو دکھاؤ، تم نے اس کا کیا نام رکھا؟ میں نے پھر عرض کیا حرب، فرمایا نہیں اس کا نام حسین ہے۔ تیسرے بیٹی کے پیدائش پر بھی اسی طرح ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نام بدل کر محسن رکھ دیا۔ پھر فرمایا میں نے ان بچوں کے نام سیدنا ہارون علیہ السلام کے بچوں کے نام پر رکھے ہیں جن کے نام شبر، شبیر اور مبشر تھے۔ بحوالہ مستند احمد صحیح ابن حبان سیدنا عبداللہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سیدہ رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ سیدنا عثمان بن عفان اور سیدہ رقیہ نے ہجرت حبشہ کی، اس دوران ان کے ہاں ایک ساقط بچہ پیدا ہوا۔ اس کے بعد ان کے ہاں ایک دوسرا بچہ پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ اسی کے نام پر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ معروف ہوئی۔ جب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال کے ہوئے تو اس کی ناک پر ایک مرغ نے چونچ ماری جس سے ناک زخمی ہو گئی اور پھر وہ ناک کا زخم پھٹ گیا جس سے سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت واقع ہو گئی اور اس کے بعد سیدہ رقیہ کے ہاں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا۔ بحوالہ طبقات ابن سعد فتح الباری میں ہے کہ جب سیدنا عبداللہ فوت ہو گئے تو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنی گود میں اٹھایا اور فرمایا بلا شبہ اللہ اپنے رحم دل بندوں پر شفقت کرے گا۔ سیدنا علی بن ابی العاص یہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق 2 قول ہیں، ایک یہ کہ یہ بچپن ہی میں فوت ہو گئے تھے اور بعض کا کہنا ہے کہ وہ بلوغت کے بعد فوت ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فتح مکہ کے دن اپنی سواری پر اپنے پیچھے بٹھایا تھا۔ بحوالہ فتح الباری سیدہ زینب بنت علی سیدہ زینب بنت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح سیدنا عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا۔ میدان کربلا میں اپنے بھائی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ تھیں۔ گرفتاری کے بعد انہوں نے نہایت استقامت سے جملہ مصائب کو برداشت کیا اور اہل بیت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قضاوت فرمائی اور اعدائے اشقیاء کو خوب جواب دیے۔ ان کے فرزند عدی بن عبداللہ بن جعفر بھی میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ بحوالہ رحمت للعالمین سیدہ ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ ام کلثوم بنت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ 40,000 درہم ان کا مہر تھا۔ ان کے بطن سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے زید اور رقیہ پیدا ہوئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد
ان کا نکاح ثانیہ اون بن جعفر طیار سے ہوا تھا۔ زید بن عمر اسی دن فوت ہوئے جس دن ان کی والدہ سیدہ ام کلثوم بنت علی فوت ہوئی تھیں۔ بنو عدی کسی بات پر جھگڑ رہے تھے، زیدان میں اصلاح کرانے کے لیے نکلے۔ تاریکی شب میں ان کو شناخت نہ کیا گیا تو ایک شخص کی ضرب ان کے سر پر لگی، چند دن بستر مرض پر رہ کر وفات پا گئے۔ بہوالا رحمت للعالمین سیدہ رقیہ بنت علی بقول بعض یہ بھی اپنے بھائی محسن کی طرح بچپن ہی فوت ہو گئی تھیں، اس لیے ان کے حالات نہیں ملتے۔ سیدہ امامہ بنت ابی العاص سیدہ امامہ بنت ابی العاص بن الربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی تھیں۔ ان کی والدہ کا نام سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کی دادی کا نام حالہ بنت خولید اور نانی کا نام سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سیدہ امامہ چھوٹی عمر کی تھیں کہ جب انہوں نے اپنی والدہ کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تھی تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملیں۔ ان کی والدہ سیدہ زینب جب فوت ہوئیں تو ابھی وہ بہت چھوٹی عمر کی تھیں، لیکن والدہ کی بیماری کے دوران اپنی چھوٹی عمر کے باوجود تیمارداری میں جتی رہیں اور اس کے پہلو سے چمٹی رہیں۔ یہ اپنی والدہ کی معصومانہ انداز میں دیکھ بھال کرتی تھیں، یہاں تک کہ ان کی والدہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا وفات پا گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس نواسی کی پرورش کی اور اسے آداب نبوت سے آشنا کیا۔ آپ بہت لاڈ پیار کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اس کو گود میں لے کر نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ سیدہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور سیدہ امامہ بنت ابی العاص کو اپنے کندھے پر بٹھایا ہوا تھا۔ پھر آپ نے جائے نماز پر کھڑے ہو گئے، ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے اور سیدہ ابو امامہ بدستور آپ کے کندھے پر تھیں۔ اسی حالت میں آپ نے اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر لی، ہم نے بھی آپ کی اقتداء میں اللہ اکبر کہا اور نماز شروع کی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع کرنے کا ارادہ کرتے تو سیدہ امامہ کو زمین پر بٹھا دیتے، پھر جب آپ رکوع اور سجدے سے فارغ ہوتے پھر کھڑے ہوتے تو اسے اپنے کندھے پر بٹھا لیتے۔ آپ پوری نماز میں اسی طرح کرتے رہے یہاں تک کہ آپ نماز سے فارغ ہو گئے۔ بہوالا صحیح بخاری حدیث نمبر 5996، صحیح مسلم حدیث نمبر 543۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موتیوں کا ایک ہار تحفے میں آیا۔ آپ نے فرمایا میں یہ ہار اپنے اہل بیت میں سے اسے دوں گا جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو ازواج مطہرات کہنے لگیں کہ یہ تو ابو قحافہ کی بیٹی عائشہ کو ملے گا۔ آپ نے وہ ہار سیدہ امامہ بنت زینب بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلے میں ڈال دیا۔ جب سیدہ امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ہوئیں تو ان کی شادی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ ان کی وفات کے بعد ان کی وصیت کے مطابق سیدنا مغیرہ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی۔ سیدہ امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی باقی زندگی سیدنا مغیرہ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی گزاری اور ان کے ہاں ہی وفات پائی۔ ان کے بطن اطہر سے کوئی اولاد نہ تھی۔ بہاوالا عیون الاثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد سیدنا ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام لقیت یا محشم یا حشم، ولدیت ربیع بن عبد العزیٰ، کنیت ابو العاص، قبول اسلام فتح مکہ سے چند روز قبل مدینہ میں اسلام قبول کیا۔ شادی یہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حالہ کے بیٹے یعنی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے تھے۔ ان کے جوان ہوتے ہی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ اپنی بڑی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کر دی۔ اولاد زینب اور ابو العاص کی اولاد میں ایک بیٹا علی اور ایک بیٹی امامہ تھی۔ وفات ذی الحجہ 23 ہجری کو وفات پائی۔ فضائل اگرچہ ابو العاص کا عہد رسالت میں زمانہ حالت کفر پر گزرا لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ بھلائی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیشہ ان کا ذکر خیر کے ساتھ ہی کیا۔ بہوالا اصحابہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام عثمان، ولدیت عفان بن ابی العاص، کنیت ابو عمرو، ابو عبداللہ، لقب غنی ذو النورین، اعزاز دوہرے داماد۔ قبول اسلام آغاز اسلام میں ہی سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر مسلمان ہو گئے۔ شادی سب سے پہلے سیدہ رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی ہوئی، پھر ان کی وفات کے بعد
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی شادی اپنی دوسری بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دی۔ اس طرح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دوہرے داماد بنے اور ذو النورین کا لقب پایا۔ شہادت 18 ذی الحجہ 35 ہجری بروز جمعۃ المبارک سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ بہاوالہ اصحابہ فضائل سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابھی اس راستے سے ایک شخص آئے گا وہ جنتی ہے، تو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ بہوالا فضائل الصحابہ احمد بن حنبل سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کبھی گیت گایا نہ اس کی تمنا کی، جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی تب سے دائیں ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو نہیں چھوا، اور جاہلیت کے زمانے میں اور اسلام کے زمانے میں نہ کبھی شراب نوشی کی اور نہ زنا کے قریب گیا۔ بہوالا حلیت الاولیاء سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی فتنوں کا تذکرہ فرما رہے تھے کہ سامنے سے ایک آدمی گزرا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا ایک موقع پر یہ نقاب پوش آدمی مظلوم ہونے کی حالت میں شہید ہو جائے گا۔ میں نے جا کر دیکھا تو وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ بہوالا مستند احمد ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک میں لشکر اسلام کے لیے 940 اونٹ 60 گھوڑے فراہم کیے، 1000 کی گنتی مکمل کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر 10,000 دینار تقریباً 5.5 کلو سونے کے سکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آغوش میں بکھیر دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں الٹنے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے آج کے بعد عثمان جو بھی کریں انہیں ضرر نہ ہوگا۔ بہوالا سنن ترمذی حدیث نمبر 3785 سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام علی، ولدیت ابو طالب، کنیت ابو الحسن اور ابو تراب، لقب حیدر۔ قبول اسلام لڑکوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ شادی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلی شادی ہوئی۔ وفات رمضان المبارک 40 ہجری میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے نکلے۔ مسجد میں پہنچے تو عبد الرحمن بن ملجم خارجی جو مسجد میں چھپا ہوا تھا اس نے آپ کے اوپر تلوار سے حملہ کر دیا۔ 2-3 دن تک آپ زندہ رہے، لیکن 18 یا 19 رمضان المبارک جان آفرین کے سپرد کر دی۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ انتقال کے وقت بروایت صحیح عمر 63 سال تھی، مدت خلافت 4 سال 9 مہینے۔ فضائل سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت 3 آدمیوں کے مشتاق ہے، علی، عمار اور سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور یہ بہترین بدلہ ہے۔ بہوالا صحیح جامع حدیث نمبر 1598 سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تیری میری ساتھ وہی منزلت ہے جو ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام سے ہے، الایہ یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ بہوالا صحیح بخاری حدیث نمبر 3706 صحیح مسلم حدیث نمبر 2404 سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ بہوالا سنن ترمذی حدیث نمبر 3813 جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی فرمایا تو ہمارا بھائی اور ہمارا مولا ہے۔ بہوالا صحیح بخاری حدیث نمبر 2699 سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے دن فرمایا میں کل یہ پرچم ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت رکھتا ہے۔ سیدنا سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے وہ رات بڑی بے چینی سے گزاری کہ کل کسے پرچم عطا ہوتا ہے۔ جب صبح ہوئی تو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں پہنچ گئے اور ہر ایک اس پرچم کے ملنے کا خواہش مند تھا۔ آپ نے فرمایا علی بن ابی طالب کہاں ہے؟ عرض کیا گیا یا رسول اللہ ان کی آنکھیں دکھتی ہیں۔
آپ نے فرمایا ان کے پاس آدمی بھیج کر انہیں بلاؤ۔ چنانچہ انہیں بلایا گیا تو آپ نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگایا، ان کے لیے دعا کی تو وہ ایسے تندرست ہو گئے گویا انہیں کوئی تکلیف ہی نہ تھی۔ تو آپ نے انہیں پرچم دے دیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میں ان سے اس وقت تک جہاد کرتا رہوں جب تک وہ ہماری طرح مسلمان نہ ہو جائیں؟ آپ نے فرمایا تم سیدھے جا کر ان کے میدان میں اتر پڑو، پھر انہیں اسلام کی دعوت دو اور اسلام میں اللہ کے جو حقوق ان پر واجب ہوں گے وہ بتاؤ۔ اللہ کی قسم تمہارے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا کسی کو اسلام کی طرف ہدایت فرما دینا تمہارے لیے سرخ یعنی عمدہ اونٹوں سے بہتر ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 2942، سنن ابی داود حدیث نمبر 3661۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔